جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا إلى الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا قل اوحی الی، کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، جنوں کے گروہ نے بھی آپ کی بات سنی، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے ہم نے تو عجیب قرآن سن لیا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، عجیب بات یہ ہے کہ وہ قرآن ہمیں سمجھدار رستے پہ ہدایت دے رہا تھا، فآمنا بہ، تو ہم نے اسے مان لیا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اس سمجھداری کا رستہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کی شان بڑی اونچی،
مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے کوئی بیوی نہیں بنائی نہ کوئی بیٹا. وَأَنَّهُ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے بے وقوف اللہ کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے ہدایت سے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمیں کو خیال تھا کہ انسان و جن اللہ کے متعلق جھوٹ نہیں بولیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ یعوذون برجال من الجن، جنوں کے مردوں کی پناہ پکڑ لیتے ہیں. فزادوہم رہقا، اور یہ جن پناہ دینے والے انہیں بات بڑھانے میں اور زیادہ کر دیتے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انہوں نے سمجھ لیا جیسے تم نے سمجھ لیا آج. أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ کسی کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجیں گے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے جب آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے حفاظتی پہرے میں بھرپور پایا، بڑا سخت پہرا، بڑا جلانے والا پہرا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم اس آسمان میں سے کچھ نہ کچھ سننے کے لیے وہاں بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، لیکن اب جو کوئی وہاں سننے کی کوشش کرے، یجد لہو شہاب الرصدا، سننے کے قریب پہنچ جائے تو اسے بڑے نشانے والے انگارے پکڑ لیتے ہیں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمیں معلوم نہیں کہ زمین والوں پہ کسی شر کا ارادہ کیا گیا. أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کے رب نے ان کی بھلائی کا کوئی ارادہ کر لیا. کہہ دیجئے اوحی الی، میری طرف یہ وحی آئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کے گروہ نے آپ کی بات سنی. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا. پچھلا سبق آپ نے سنا، اس میں وہاں اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت انسانیت پوری طرح دکھائی گئی، اور بدقسمت اور بد کردار لوگوں کی درندگی دکھائی گئی. درندوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک دن تباہ و برباد کر دیے گئے. ایک مہلت کے بعد، مہلت تو ملتی ہے، لیکن جب اس مہلت سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے
اس کی درندگی میں اضافہ ہوتا رہے تو پھر اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، چنانچہ پھر ایسے لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنا آپ نے؟ یہ جو بدبختی بڑھتی چلی جاتی ہے کچھ لوگوں کی، ان کا جو بنیادی قصور ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا جو ایک جتھا بنا ہوتا ہے، ایک ذمہ دار آگے آگے اور پیچھے ایک دنیا دار آگے آگے، حکمران آگے آگے اور پیچھے جاہل لوگ لگے ہوئے، وہ ہر ان میں سے ایک اس جتھے کو ضروری سمجھتا ہے اپنے لیے۔ اس سے بچھڑ جانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم بھی ان لوگوں کی طرح جو نئی نئی باتیں سن رہے کر رہے ہیں، مصیبتوں میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم بھی مصیبتوں میں آ جائیں گے۔ تو دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے اس پرانے جتھے کو چھوڑتے نہیں، اس پہ پکے رہتے ہیں۔ یہ گمراہی پہ اصرار ہوتا ہے، جہالت پہ ضد ہوتی ہے۔ یہ سامنے ہے، جن لوگوں نے مانا منوانے والا صحیح بات منوا رہا ہے، وہ بھی تو سارا ہم ایک ہی جتھا تھے۔ یہ درمیان میں سے ایک جو نور پھوٹ پڑا اور اس نور سے فائدہ اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں، تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ یہ دنیا کی مصیبتیں تو سب کو آتی ہیں، کوئی بھی یہاں بچتا نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم جتھے کے ساتھ رہیں گے تو ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کیسے نہیں آئے گی مصیبت؟ مصیبتیں تو آنی ہوتی ہیں، دنیا کا مسئلہ ہی ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے، اسی کا نام دنیا۔ بڑے بڑے دولت مند بھی انہیں کوئی اندر سے دیکھے تو بڑے دکھیا ہیں، بڑے مسائل ہیں ان کے۔ بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی رات کو نیندیں نہیں آتی۔ یا سکھی رہنا تو بہت ایک یہ شوق پالنا کہ مجھے کوئی دکھ نہ آئے، یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ دنیا کا خاصہ ہے دکھ سکھ ملے چلتے ہیں، یہی نہیں کہ پھر دنیا کے کتوں کو دکھ آتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تو جو سچی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دکھ آتے ہیں۔ دکھ تو یہاں ہے ہی ہے، دکھ سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی، یہ تو دنیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے دکھ آئے پیغمبروں کو، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑی ان کے ماننے والوں کو، بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ پیغمبروں اور پیغمبروں کے ماننے والوں سے چیخیں نکلنے لگی، اللہ تیری مدد کدوں آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب چیخیں نکلتی ہیں تو پھر آواز آتی ہے، کوئی بات نہیں، مدد میں اللہ کی تمہارے قریب ہے، بالکل تسلی رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو مصیبتیں تو یہاں آتی ہیں، یہ مصیبتیں اگر میں اس طرح جھیلوں کہ یہ اصلی زندگی میں میری راحت کا سامان بن جائے تو یہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے زندگی کا اور سوچ کا۔ میں سیدھی راہ پہ جا رہا ہوں اگر ان مصیبتوں کو اس طرح گزارتا ہوں کہ میری جو اصلی زندگی ہے وہاں مجھے اس کے بدلے راحتیں ملے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے مزید درندگی، مزید جھوٹ کی زندگی،
مزید گند کی کمائی، مزید پلیت رزق، تو پھر تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. کیونکہ اگر سکھ دکھ دنیا کی بربادی کا نام ہے تو وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں، ماننے والوں کو بھی ملنے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی ملنے ہیں. نہ ماننے والوں کو جو دکھ ملتے ہیں ان سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں جنت میں. جی. اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو جو دکھ ملتے ہیں ان کے جہنم میں درجے بلند ہوتے ہیں. یہ تو امتحان ہے، یہاں تو ٹیسٹنگ ہے. جہاد پہ جاتے ہیں مسلمان تو یہ جانیں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مذاق تو ہے نہیں. یہ چانس تو بہت کم ہوتا ہے کہ باپ کی تلوار کے نیچے بیٹا آ جائے تو باپ کہے پتر چھڈو ان کی مارنا. یہ تو کبھی ایک امکانی بات ہے، وگرنہ وہاں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کون کس کو کاٹ رہا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. ایک جوش ہوتا ہے، اس جوش میں ایک دوسرے کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بظاہر یہ ایک فساد ہوتا ہے دنیا والوں کی نظروں میں، مگر دنیا والے اپنی عزت بچانے کے لیے فساد بھی برپا کر دیتے ہیں. انہیں کوئی شرم نہیں آتی، انہیں کوئی حیا نہیں آتی. رمضان میں جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کی ابتدا تو خود ان درندوں نے کی تھی. یہ اکٹھے ہو کے آگے تھے، مسلمان کوئی جنگ کرنے نہیں نکلے تھے. مسلمانوں کو تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کے مدینے میں ڈرتے نہیں آتے کہ معاہدہ ہوا ہے تو وہاں سے کافر ہمیں لینے آ جائیں گے، تو وہ جہاں کہیں انہیں رستے جو ہے آنے جانے کے وہاں سرائے کچھ بنی ہوتی ہیں، وہاں پڑاؤ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو چلو ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھے کوئی تکلیفیں ہیں تو ہم آپ کی کوئی مدد کریں. جی. تو وہ تو اس لیے نکلے تھے، لیکن یہ سامنے آ کھڑے ہوئے بن ٹھن کے اسلحہ لے کے قبیلے اکٹھے ہو کے. یہ ابتدا بھی انہوں نے کی تھی، لیکن مشکلات تو پھر مسلمانوں کو بھی آئی نا. آخر تکلیف تو مسلمانوں کو بھی ہوئی، ادھر سے بھی زخمی ہوئے. جی. سبحان اللہ. تو اللہ کہتے ہیں سارے قصے پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ جو مشکلیں آ جاتی ہیں ان سے کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں. تمہیں مشکلوں میں ڈال کر تمہاری صفوں سے کھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو الگ کرنا چاہتا ہوتا. یہ جو دنیا میں آنے والی مشکلیں ہیں دین کی راہ میں، دین کی محنت میں، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کتنی چیزیں ہیں جنہیں تم ناگوار سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، شر نہیں ہوتی، ان میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن درندے جو جہنم کا ایندھن بنانے والے نے بنائے ہیں، انہوں نے جہنم میں ایندھن بننا ہی بننا ہے، تو پھر وہ اپنے گروہ سے چمٹے رہنے کی ضد پالنے لگتے ہیں. پیغمبر کی قرآنی آواز کے مقابلہ میں ضد پالنا، ضدیوں پہ رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ضدی لوگوں کو پھر رحمت نصیب نہیں ہوتی، ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
کن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، مزید کر دیا، زیادہ کر دیا۔ رب کے سودے تو دلوں سے ہوتے ہیں نا، وہ تو رب ہے، وہ میری شکلیں دیکھ کے تو سودے نہیں کرتا مجھ سے، میری نسلیں دیکھ کے تو سودے نہیں کرتا مجھ سے، میری نسبتیں دیکھ کے تو نہیں کرتا معاملہ مجھ سے۔ اس کا برتاؤ جو مجھ سے ہوتا ہے میرے دل کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ میں نالائق کو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ جناب مصطفیٰ کریم کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تمہاری شکلیں اور نسلیں دیکھ کے تم سے مقابلہ نہیں کرتے، اس کا برتاؤ تمہارے دلوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا گروہ نہیں چھوڑتے، کہ تکلیفیں بڑھ جائیں گی تو پھر ان کی تکلیفوں میں کمی نہیں ہوتی، ان کی تکلیفیں مزید پکی ہو جاتی ہیں۔ سرمایہ داروں سے کیا خیر ملے گی؟ وہ تو لوٹ لوٹ کے سرمایہ دار بنے ہیں، اور طاقتور ہوں گے تو اور لوٹیں گے، عزتیں بھی لوٹیں گے جہاں ان کو موقع ملے گا، اور تمہاری زمینوں اور دولتوں کو بھی چھینیں گے۔ ان سے خیر کی توقع تو بیوقوفی ہے۔ جدھر سے خیر ملنی ہے ادھر دروازے بند، بیوقوفی ہے، اور جدھر سراسر تباہی ہے دوڑے دوڑے ادھر جا رہے ہیں، تو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تم تو انسان ہو، انسانوں کو تو میں نے سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن قرآن میری سب سے بڑی نعمت ہے جو دیتا ہوں تمہیں، تمہاری انسانیت کی جلا کے لیے۔ جب تم اس کے مقابلہ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہو اور اپنے گروہ کی مضبوطی پہ لگ جاتے ہو، ان کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر میں اللہ بھی جی جن کو میری نعمت کی قدر نہیں، پھر میں بھی ان کو اس نعمت سے نوازتا نہیں۔ جی قرآن جیسی نعمت، سراسر خیر، پیغمبر کی زبان، سراسر خیر، جی یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اپنے جھوٹے گروہ کو چمٹے رہنا اور ضد کرنا، تو پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے۔ اور اگر کوئی انابت دکھائے تو وہ چاہے جن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے آج کا سبق۔ جی یہاں سے بات یہ چل رہی ہے، انسان تو بڑی اونچی مخلوق ہے، وہ جب ضد کرتے ہیں قرآن کے مقابلہ میں تو مردود قرار دیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کے مقابلہ میں انابت کرے، یہ انابت پہلی بات ہے، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ انابت ہوتی ہے ضد پچھلی چھوڑنا، یہ ہے انابت۔ پچھلی ضد چھوڑنے کے لیے تیار رہنا، کوئی صحیح گل لب گئی تو پھڑ لیں گے، فی الحال تو چلنے پہ سب دینا، ایک خودکھتی ہے اندر، انابت موجود ہے اندر۔ سبحان اللہ، انابت موجود ہو تو پھر دل کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، وہ چاہے جنی انابت کیوں نہ کرے، مقابلہ کرے تو انسانوں کا جو منڈ ہے وہ تو پیغمبر باب آدم سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں تو بھلائی ہونی ہی چاہیے، باب آدم سے پیغمبر سے شروع ہوئی بات، ان کی اولاد، ان کی نسل، تو نسلوں میں تو اچھے اثرات رہنے چاہیے۔ سبحان اللہ، اچھے لوگوں کی اولادوں سے اچھائی کی توقع کی جا سکتی ہے، اور جنوں کا بڑا تو شیطان ہے، ابلیس ہے، ان سے تو خیر کی توقع اتنی نہیں کی جا سکتی۔ جی جن سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اگر وہ بھی انابت دکھائیں قرآن کے مقابلہ میں تو وہ بھی اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں کہ ان کا تذکرہ قرآن میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شروع بات یہاں سے ہوتی ہے،
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. شروع ہے یہاں سے. پہلی بات یہ ایک جن سے خیر کی توقع نہیں، ان کا ذکر، اور ان سے یہ ذکر کہ انہوں نے بڑی توجہ سے قرآن سنا. استمع، سامعہ کا معنی ہوتا ہے سننا. استمع باب استفعال ہے، طالب علم سمجھتے ہیں اس بات کو. سامعہ کا معنی ہوتا ہے سننا، اور استماع کا معنی ہوتا ہے سننے کے لیے طلب پیدا کرنا، ڈھونڈنا، محنت کرنا، تلاش کرنا کہ جو ہم سننا چاہتے ہیں یہ سننے کو مل جائے. یہ باب استفعال. جی، استمداد، مدد طلب کرنا، اس وزن پہ ہے یہ. سبحان اللہ. قل اوحی الی انہ استمع. اتنی خوبصورت، اتنا خوبصورت یہ رویہ ان کا کہ باقاعدہ وحی کے ذریعے بیان کیا گیا. قل اوحی الی، یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نے کیونکہ میرے سامنے بیٹھے سنا تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری اپنی نہیں. اوحی الی، انسانوں کے لیے اس بات کے سننے سنانے میں بھی خیر ہے. یہ ہے اوحی کا معنی. میں اکثر کہا کرتا ہوں جب کوئی قرآنی حکم وحی کے لفظ سے آتا ہے وہ بڑا میٹھا حکم ہوتا ہے، اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. شہد کا ذکر جب اللہ کرتے ہیں تو اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. یہ جو شہد کی مکھی 30 اور 35 میل سفر کر کے پھولوں سے رس چوس کے لاتی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں. اوحیا، یہ میٹھا حکم میں نے خود ان کے دل پہ ڈالا، ان کی جبلت پہ ڈالا ہے. جی، یہ میٹھا حکم شہد کا تذکرہ اوحیا سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہاں بھی جیسے بڑی میٹھی بات ذکر کی جانے لگی. کیوں دھکے کھاتے ہو، کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ آپ اپنی زندگی میں مٹھاس کی بہاریں پیدا کرو. تم بھی قرآن کو سننے کی طلب پیدا کر لو. یہ جنوں نے طلب پیدا کی. آگے آ رہا ہے ترجمے میں سنا آپ نے. کہتے ہیں ہم جایا کرتے تھے آسمانوں پہ جاسوسی کرنے کے لیے. اللہ نے ان کو جو تخلیق ان کی ہے، بڑے لمبے سفر کر سکتے ہیں اور فٹافٹ کہاں سے کہاں، بڑی تیز رفتار مخلوق ہے یہ. سبحان اللہ. جیسے ہوائیں ہو مغرب سے چلتی ہیں اور پاکستان میں پہنچ جاتی ہیں، یا تو یہاں پڑنے لگ جاتی ہیں ٹھنڈیاں ہوا آ گئی یعنی مغرب والے پاس ہو بڑی سردی ہوئے گی. تو یہ بھی بڑی رفتار سے اڑتے ہیں اور بڑی تیز رفتاری ہے ان کی، ایک دم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. قال عفریت من الجن، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضرت سلیمان نے جب ملکہ سبا کو دعوت دی، حاضری کی، حکم دیا، وہ جب آنے لگی، اطلاع آئی اس کی، تو رپورٹ جو آئی تھی اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اس کا جو تخت بڑا فرسٹ کلاس اور بڑا زبردست قسم کا اس نے تخت بنوایا ہوا ہے. تو جب اس کے آنے کی اطلاع ہوئی، وہ بھی نکل پڑی ہے، تو پھر حضرت سلیمان نے اپنی جو محفل میں لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے.
دنیا کے لوگوں کو دنیا کی طاقتوں سے ہی محروم کرنا ہوتا ہے، وہ ابتدا میں ایسا ہی ہوتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں، حکمت۔ جی سبحان اللہ۔ کوئی لا سکتا ہے؟ تو قال عفریت من الجن، ایک تکڑے جن نے کہا جی میں آپ کی اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو یہ کتنی پرواز تیز ہوتی ہے۔ اتنا سفر تو تھا کہ ہدہد کی غیر حاضری لگ گئی تھی، وہ آ نہیں سکا حاضری میں، جب وہاں گیا ہوا تھا تو اتنا سفر تو تھا، یہ تو قرآن کی بات ہے جی۔ لیکن جن اتنا تیز رفتار ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی اس محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جن جو مومن ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ ہم جایا کرتے تھے آسمانوں میں جی، انا لمسنا السماء، مس کرنا، چھونا، ہم اتنے قریب چلے جاتے تھے کہ وہاں جو حکم نازل ہوتے تھے عرشوں سے ان کی آوازیں ہمیں آنے لگتی تھی۔ سبحان اللہ۔ عرش الہی سے حکم نازل ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بات تو ہے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب وہاں سے عرش الہی سے نازل ہوتا ہے تو کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ وصولی کرنے کے لیے قریب پہنچے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی اوپر سے جو نزول ہوتا ہے حکم الہی کا تو اتنی ایک ہیبت ناک دھاڑ محسوس ہوتی ہے کہ جن کی ڈیوٹی نہیں، فرشتے دور ہیں، وہ بھی وہاں کانپنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا حکم آنے والا ہے جی۔ تو یہ کہتے ہیں ہم آسمانوں پہ اتنا قریب چلے جاتے تھے کہ جہاں سے کچھ آوازیں آتی تھی تو کچھ سمجھ آ گیا، کچھ نہ سمجھ آیا، جتنا سمجھ آیا پھر وہ آ کے انسانوں میں کچھ لوگوں نے جنوں سے رابطہ بنایا ہوا ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں، وہ پھر کچھ جھوٹ ملا کے آگے لوگوں کو سناتے ہیں، ان کی پیری چلتی ہے، ان کی پیری چلتی ہے، اور ہمارا انسانوں کو گمراہ کرنا اور ان سے بدلے لینا یہ کاروبار چلتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بڑے نے کہا تھا کہ میں چھڑنا نہیں ہے نانو، میں ان کو سامنے سے بھی آؤں گا، ان کو پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کو دائیں سے بھی آؤں گا، ان کو بائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کو گھیرا ڈالوں گا۔ کیوں؟ اگر مجھے دربار سے نکال دیا گیا ہے تو ان کو بھی تیری رحمت کا مستحق نہیں رہنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے انسانوں کو رب سے دور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کے بڑے نے۔ اللہ اللہ۔ تو جو مان گئے اب وہ کہتے ہیں ہم جاتے تھے تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم اب جب جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ آگے شعلے پڑتے ہیں، ہمیں قریب نہیں جانے دیتے جی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم حیران ہوئے کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، یہ کیا ہوا اب ایسا ہو گیا کہ اوپر ہم جا نہیں سکتے۔ تو پھر بیٹھ کے مشورہ ہوا، کچھ لوگ ہم میں سے اچھے ہیں اور کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن سارے ہم بیٹھے مل کے کہ لگڑا تو سب کو لگ رہا ہے بھائی، ہم خبریں لے کر آتے تھے، ہمارا کاروبار چلتا تھا، تو یہ کیا مصیبت بن گئی۔ تو فیصلہ ہوا کہ چلو ایسا کرو، کچھ مضبوط اور تیز رفتار جو ہوں ان جنوں کو بھیجو، دنیا میں چکر لگائیں، ساری دنیا میں پھریں، دیکھیں کہ روزمرہ سے ہٹ کے کیا ہوا ہے، ایسی کیا چیز بنی ہے، یہ جو ہمارا وہاں آگے ہمیں شعلے پڑتے ہیں، یہ کیا چکر ہے، اور رب کی طرف سے کوئی زمین پہ خیر ہونے والی ہے، شر ہونے والی ہے، کیا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو جاؤ اور خبریں لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم پھر نکل پڑے۔ سبحان اللہ۔
جب نکل پڑے تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک نئی سی آواز کانوں میں آئی. پہلے ایسی کوئی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی تھی. جو معمول کی آوازیں ہیں وہ تو تھیں، لیکن ایک نئی سی آواز ہمارے کانوں میں آئی. تو ہم نے ایک دوسرے کو کہا بھائی یہ نئی آواز ہے، چلو ذرا قریب ہو جائے. سبحان اللہ. پہلے سے یہ طے نہیں تھا نا کہ ہم نے یہ آواز نہیں سننی. یہ ابتدا ہے اچھی، کہ ضد کوئی نہیں بنائی ہوئی تھی کہ یہ آواز سننی اور یہ نہیں سننی. تو ہم نے ایک دوسرے کو کہا چلو ذرا قریب ہو جائیں. تو قرآن کی محفل کے قریب ہونا بھی ضروری ہے. قرآن کی رحمتوں سے اور قرآن کی روشنیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کی محفل کے قریب ہونا یہ ضروری ہے. جتنا کوئی قرآن کی محفلوں کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مومن بنتا ہے. صدیق اکبر پہلے نمبر کا کیوں تھا؟ یہی تو خوبی تھی. سارے ہی خلفائے راشدین شہادت کی موت، مسجد میں جاتے نمازیں پڑھتے قرآن سنتے وہاں موت ہوئی. جی سبحان اللہ. لیکن صدیق اکبر کا جو پہلا نمبر تھا نا، یہ تو جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو پیغمبر سے محبت تو تھی ہی، وہ تو کمال درجے کی تھی، لیکن پیغمبر کے قرآن سے بھی بڑی محبت تھی. دو چیزیں اکٹھی تھی. سبحان اللہ. صبح صبح جب خالی موسم ہوتا ہے آوازیں دور تک جاتی ہیں. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو صبح صبح جو قرآن پڑھنا ہے نا یہ معمول بھی ہے ہمارے یہاں. جی ہماری جو بوڑھی نمازن عورتیں ہیں تو صبح صبح قرآن پڑھتی ہیں بیٹھ کے. میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا. سیری کو اٹھ جانا، نفل پڑھنا، قرآن پڑھنا، اور پھر دن کو بھی اتنا بڑا قرآن رکھا ہوا تو کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور بڑا خوبصورت پڑھا کرتے تھے. تو یہ پرانے زمانے کے جو مومنہ عورتیں ہیں یہ صبح کے ٹائم، یہ صبح کا ٹائم جو اچھا لگتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، خود قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ صبح صبح کا قرآن تو انسانوں کے منہ سے اتنا اچھا لگتا ہے کہ فرشتے میرا عرش چھوڑ کے سننے چلے جاتے ہیں، میرے عرش کا قرب چھوڑ کے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. لگتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا. نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے سحری کے وقت باہر چلے گئے اس دن، شروع میں کچھ ایسا بھی تو ہوتا تھا. تو قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں. سبحان اللہ. سنی انہوں نے آواز، ضد نہیں تھی، یہ ابتدا ہے. ضد نہ ہونا، تجسس ہونا کہ سنے کو اچھی بات مل جائے تو اسے انابت کہتے ہیں. یہ جو قرآن شروع ہوتا ہے نا وہاں بھی یہی بات ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی متقین کی جو آگے صفتیں ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. مجھے یاد پڑتا ہے میرا تعلیمی کا زمانہ تھا تو بڑا مجھے یہ ایک
اندر طلب رہتی تھی کہ کوئی صحیح بات پتہ چلے کہ جب یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے اور متقین یہ ہوتے ہیں تو پھر وہ پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے، قرآن نے کیا ان کو ہدایت دی؟ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناہم یؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ بچا پھر کیا ہے جو ان کو قرآن نے دینا ہے؟ یہ ایک بڑی طلب ہوتی تھی میرے ذہن میں۔ اللہ کی رحمتوں سے چلتے چلتے ایک راہ پہ بندہ چلتا رہے، پھر نئے نئے تجربے، نئی نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر بات سمجھ آئی کہ تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ اس کے ابتدائی درجے کا نام ہے انابت۔ جی، چنانچہ مفسرین یہاں عربی والے معنی کرتے ہیں للمتقین کا للمنیبین۔ جی، جو ابتدائی درجہ ہے وہ ہونا چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے۔ انابت ہے ضد کا نہ ہونا، جستجو ہونا، کوئی سچائی مل جائے، ایک اندر خفیف سی طلب موجود ہونا، اسے کہتے ہیں انابت۔ ضد نہیں ہے۔ للمتقین، سبحان اللہ۔ اگر انابت ہو، ضد نہ ہو، تو پھر قرآن ان منیبوں کو ایسا زبردست متقی بنا دیتا ہے کہ ان کو کسی ہدایت کی اور ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، جنت ان کی ہو جاتی ہے۔ وہ ایمان بالغیب والے بن جاتے ہیں، وہ اقامت صلاۃ والے بن جاتے ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ والے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی کتابوں کو ماننے والے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونے پہ ماننے نہیں یقین رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ بالآخرۃ ہم یوقنون۔ آگے اللہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی ہے امتحان میں کامیاب ہونے والے۔ سبحان سبحان اللہ۔ جو مکمل تقوی وہ تو بڑی اونچی چیز ہے نا، بڑی اونچی چیز ہے، وہاں تو پھر کوئی کسر رہ ہی نہیں جاتی۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب دین مکمل ہوا تو جس امت کو دین دیا گیا وہ امت فتویٰ نہیں، وہ امت تقوی ہے۔ جی، امت تقوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ کل گنجائشوں پہ عمل ہو سکتا تھا، جی، نبیوں کے سردار کے امتیوں کو گنجائشیں نہیں ڈھونڈنی۔ ہم وہ امتی نہیں ہیں جو گنجائشیں ڈھونڈ کر عمل کریں اور کام چل جائے، نہیں، ہم وہ امتی ہیں کہ جنہیں گنجائشیں چھوڑ کے تقوی پہ چلنا ہوتا ہے۔ عنایت اللہ شاہ بخاری سے مسئلہ پوچھتے تھے بندے تو فرمایا کرتے تھے گنجائش تو ہے مگر تقوی ہے نہیں، میں تو تقوی سے عمل کرنا ہوں۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، یہ جنہیں پرانے زمانے میں صوفی کہا کرتے تھے نا، ہمارے جن کی درگاہیں تھیں، لوگ وہاں جا کے پھر بیعت ہوتے تھے، یہ متقی لوگ تھے، یہی چکر ہے۔ جی، ان کو دیکھنے سے بھی ایمان ملتا تھا بابا۔ جی، وہاں یہ کوئی لمبی چوڑی تعلیمیں نہیں دیتے تھے، ان کے پاس لوگ رہتے کوئی 5 مہینے، کوئی 6 مہینے، کوئی سال، تو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ بڑے پکے چکے مسلمان بن جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان متقی لوگوں کو دیکھنا بھی ایمان کا سبب بنتا ہے، اور ان کو دھیان سے سننا تو ایمان کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، ان کی اپنی زندگی سراسر قرآن کی مکمل ہدایت، یہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ قرآن کی مکمل ہدایت کا معنی یہ ہے کہ یہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ جی، مولانا حسین علی اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، کیا پاکستان میں ایک باغ کھلا گئے ہیں، بنیادیں رکھ گئے تھے،
آج یہ اللہ کی توحید کا باغ پھیلا ہوا کھلتا ہے ماشاءاللہ، خوشبوئیں دے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی جب ان کے پاس تصوف سیکھنے آتا تھا، بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے. علامہ انور شاہ صاحب جو اس خطے کا ایک بہت صاحب علم مسلمان تھا، ان کے داماد نے ان سے پوچھا، بابا جی میرا دل جانتا ہے کسے چنگے صوفی کو جہاں کوئی تصوف سکھاں کتھے جہاں؟ انہوں نے کہا پنجاب چ مولوی حسین علی رہندے ہی جاؤ دے کول ٹر. سبحان اللہ. یہ جب یہاں پہنچے، کیا بات ہے بھائی کیسے آئے ہو؟ اجی تصوف سیکھنے آیا ہوں. اور یہاں ٹھہرو، تصوف تو سیکھتے ہی رہو گے، مجھ سے قرآن سیکھ جاؤ. تقوی والے قرآن سکھاتے ہیں جی. سبحان اللہ. گنجائشوں والے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، تقوی والے قرآن سناتے ہیں اور گنجائشوں والے جھوٹی روایتیں سناتے رہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اللہ تعالی ہدایت دے سب کو. بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ سنا یہ رہا تھا کہ جب ابتدائی تقوی موجود ہو تو قرآن اپنی بارش برسانے لگتا ہے جی. سبحان اللہ. دنیا کی چیزیں، دنیا کے پھل پھول، دنیا کی بناوٹی زینتیں، دنیا کی ظاہری بلندیاں اور ظاہری عزتیں یہ یہاں تک نہ پہنچا دے کہ میرا دل کالا ہو جائے جی. حدیث میں آتا ہے جب میں ایک غلط کام کرتا ہوں تو میرے دل پہ کالا نقطہ لگتا ہے، اگر وہ باقی ہے تو اور کر لیتا ہوں تو ایک اور نقطہ کالا لگتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا وہ باقی ہے نقطے دو، پھر ایک اور گناہ کرتا ہوں تو ایک اور تک نقطہ لگ جاتا ہے کالا. اگر توبہ نہ کروں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اگر تقوی کروں، قرآن سنوں اور توبہ کر لوں تو پھر ایک نقطے کی جگہ بھی بچی ہو سارا دل سفید ہو جاتا ہے، پھر معافیاں ہو جاتی ہیں. یہ قرآن کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. جن کے ہاں انعامتیں تھی انہیں قرآن نے اولئک هم المفلحون. دوسری جگہ آتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے سچے اور یہی تقوی والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. خیر چھوڑیے آگے چلے. جن کے ہاں انعامت ہو، تقوی کی ابتدا ہو، اتنا ہونا ضروری ہے قرآن کے قریب آنے کے لیے، قرآن کے سننے کے لیے. جن جو ابلیس کی اولاد اور ابلیس ان کا بڑا ہے، اللہ اللہ. خود جنات کہہ رہے ہیں جو مومن ہو گئے تھے کہ کچھ ہمارے جن اور انسانوں کے آپس میں تعلق بن جاتے ہیں تو جن انہیں پھر اور زیادہ رب سے دور کرنے میں اضافہ کر دیتے. فزادوہم رہقا جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. راہی اسے کہتے ہیں جو رستے پہ چل رہا ہو، راہی اور راہ کی ملتی جلتی شکلیں ہیں دونوں کی. راہی رستے پہ چلتے رہنے والا، راہ کی جسے پکڑ کر رستے سے الگ کر دیا جائے، دھکا مار کے کسی اور پاس سے لا دیا جائے، رستے سے ہٹا دیا جائے، یہ ہوتا راہ. ادھر چلنے والا، رستے سے ہٹ کے چلنے والا، رستے پہ چلنے والا صراط مستقیم کا راہی ہوتا ہے، اور صراط مستقیم سے ہٹ کے دھکے کھا کے چلا جانے والا راہق ہوتا ہے. فزادوہم رہقا. کچھ جنوں انسانوں کی جو آپس میں رشتہ داری ہے، جو لین دین ہے، اس کی وجہ سے جن ان انسانوں کو دور کر دیتے ہیں. لیکن ہم تو خوش قسمت تھے، ہمیں آواز آئی تو ہم نے ایک دوسرے کو کہا چلو قریب ہو جائیں. تو قریب ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے جی. جب قریب آ گئے تو ایک دوسرے کو کہا زبانہ بند بھائی ہوں بولنا نہیں، چپ.
امام ابو حنیفہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں. اس لیے نمازیوں کو جب قرآن سننے کا موقع ملے تو وہ کہتے ہیں نہیں بولنا نہیں، ہوں قرآن بھی نہیں پڑھنا، نال چپ کر کے سننا. چپ کرنا، قریب آنا ابتدا ہوتی ہے، اور چپ کر کے سننا. یہ قرآن جب آ رہا ہو، آپ پہ نزول ہو رہا ہو، نزول کرنے کے لیے چپ ہونا ضروری ہے. جی جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو تو نزول تو چاہے اللہ کی طرف سے نبی کے سینے پہ ہو رہا ہو، اللہ نبی کو کہتے ہیں لا تحرک بہ لسانک، نال قرآن پڑھ کے زبان ہلانی نہیں. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قریب آنا. نمبر 2 چپ کر جانا. تو ایک دوسرے کو ہم نے کہا بھی چپ، ان بولنا نہیں. جب اس کیفیت سے ہم نے وہ آواز سنی انا لما سمعنا الہدی، کیا کہنے، لفظ ہدا بھی نہیں، الہدا اسے کہتے ہیں قرآن، اللہ کے کلام. جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ ساری چیز ضرور ہوتی ہے. نفس ہدایت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہنے والا کہے جڑی چیز تو دینا پیا میں بالکل ٹھیک ہے، تیری خرابی کوئی نہیں، نہ خرابی ہوئے تے بھی ہدایت ہے. کپڑا ہے، کریانے کی چیزیں ہیں، وغیرہ وغیرہ گنتے جائیے. ٹھیک، سبحان اللہ. لیکن الہدا، یہ الہدا کا معنی یہ ہے کہ یہ مخصوص ہدایت ہے، جن کو مل جائے وہ جنتی ہو جاتے ہیں، جن کو مل جائے وہ قرآن میں تذکرے کے قابل ہو جاتے ہیں بطور نمونہ. سبحان اللہ. تذکرہ تو شیطان کا بھی ہے، ابلیس کا بھی ہے. بعض ہمارے جاہل لوگ بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں، یہ کیا نام رکھا جی قرآن ہی چاہے، تو قرآن ہی تو قسم قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. میرے قرآن کے لفظ تک کے پتروں نے نام رکھ لینا، یہ تو بے وقوفی ہے. یہ تو سمجھ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. کسی سے پوچھا جائے، کئی دفعہ مجھ سے بندے پوچھتے ہیں ایسا نہیں ہے ہاڑے پتر دا یہ کی مطلب ہے، میں کہ لفظ ہی کوئی نہیں، مطلب کہ میں دسا. سنتے ہیں نا باہر جب جاتے ہیں تو عربیوں کے بچے، تو بچوں کو تو آوازیں دینے والے نام کیا ہوتا ہے، کیا سے کیا بنا دیتے ہیں آگے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ جو ان کی کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں اس کو لفظ سمجھ لیتے ہیں، اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ لفظ ہی نہیں ہوتے، بگڑے ہوئے لفظ ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا. اللہ اللہ الہدا. جی سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. الہدا ایک ہے ہدایت، وہ تو کوئی بھی سچی بات ہدایت ہوتی ہے. جی لیکن الہدا کیا ہوتا ہے؟ جس کے لفظ سیدھا میرے دل میں جائیں. جی جس کے لفظ کانوں سے ہوتے ہوئے سیدھا میرے دل میں جائے. جب دل میں جائے تو وہاں سے سارے بت ٹوٹ جائیں، دل میرا میرے اللہ کا ڈیرا بن جائے، میرے رب کا ڈیرا بن جائے. جی دل میں تو بڑے بڑے لوگوں کی عزت ہے، باپ کی عزت ہے، بیٹے کی محبت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن جب دل میں یہ ہدایت جائے تو پھر میں غلام ہو جاتا ہوں جناب محمد رسول اللہ، میں بندہ بن جاتا ہوں اپنے اللہ کا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. لما سمعنا الہدا، جنات کہہ رہے ہیں لما سمعنا الہدا، جب ہم نے الہدا سن لی تو آمنا بھی، پھر کوئی گنجائش ہی نہ رہ گئی، ہم نے اسے مان لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی الہدا کی تشریح ہو رہی ہے.
کیا کہنا، آمنا بے، ہم نے سن لیا تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں تھی چھوڑنے کی اسے، آمنا بے، ہم نے مان لیا۔ اور یہ مان لینا ہمارے لیے اتنا اچھا ثابت ہوا کہ قانون یہ ہے مان لینے والوں کے لیے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنے رب کو مان لے، کوئی اسے سختی سے رب کے منوانے سے موڑ ڈالے، رب کو ماننے والا سر کٹا تو سکتا ہے مگر کسی اور کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے الہدا، الہدا کی تشریح ہو رہی ہے، من یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا، اسے کسی ایسی باتوں میں ڈال دے جس کے اس کے ایمان میں نقصان ہونے لگے، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹی روایتیں قرآن کی روشنی کو خراب نہیں کر سکتی۔ قرآن کہے آپ بھی میرا پیغمبر مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور جھوٹی روایتیں کہیں کہ قبروں میں پہ مردے بھی سنتے ہیں، انا للہ، قبروں میں پڑے مردوں کو مان لینا جھوٹی روایتیں سن کے، یہ بخس فی الایمان ہے، بخسن نقصان، رہقا، جی یہ میرے نبی کی بجائے کسی اور کی شکلیں اور کسی اور کی پیری اتنی اچھی لگنے لگے کہ وہی سب کچھ ہو جائے میرے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس والے کو یہ حق مل گیا کہ وہ مجھے پکڑ سے کسی اور طرف لگا دے گا۔ اگر مجھے اسی رستے پہ رہنا ہے جسے الہدا کہتے ہیں تو محمد کی غلامی سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اگر مجھے اسی پہ رہنا ہے جس کو الہدا کہتے ہیں تو قرآن کی نورانیت سے الگ الگ نہیں ہونا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک صلی اللہ۔ اللہم صلی علینا وبارک لنا فیما آتیت، اللہم اغفر لنا وارحمنا وبارک لنا فیما آتیت من الخیر وقنا شر ما قضیت، اللہم تقبل منا سعینا للایمان بک ولرسولک، اللہم برحمتک اجعلنا مقیمین الصلاة، برحمتک اجعلنا مسلین خاشعین دائمین علی الصراط حافظین، اللہم ارحمنا برحمتک من عبادک الذین ينفقون فی سبیل اللہ، برحمتک اجعلنا من عبادک الذین یتقبلون کتابک و سنت نبیک، یعلمون بکتابک و یتعلمون علی سنت نبیک، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم انصرنا علی اعدائنا، اعدائک اعداء الدین من الانس والشیاطین۔ یا اللہ اپنے توحیدی مومن سچے بندیاں نو بھی اج انج دی مدد دے جس طرح تو کل سچے مومناں نو مشرکاں تے کافراں دے مقابلے یا منافقاں دے مقابلے عزت دیندا سا۔ رحم کر دے میرا اللہ، رحم کر دے میرا اللہ، رحم کر دے سانو اپنے انہاں بندیاں چوں بنا لے جڑے متقی ہوندے نے، جنہاں دے نام تو اپنی رحمت لکھ دینا ہے۔ سانو انہاں بندیاں چوں بنا لے رمضان دیاں برکتاں دے، رمضان دیاں رحمتاں ساڈی جھولی قرآن سننا پا کے انہاں بندیاں چوں بنا لے جڑے او تیرے بندے سچے مبلغ نے، او تیری گل سنان لگیا کسی کو ڈردے نہیں سوائے تیرے۔ ارحمنا، سانو وہ جنتی بنا دے جنہاں نو پوچھیا بغیر اپنی رحمت نال جنت داخل کر دے گا۔ اگلے رمضان تک سانو کوتاہیاں تو بچا کے رکھ، سانو گند تو بچا کے رکھ، سانو ذلتاں تو بچا کے رکھ، اسی آزمائشاں جو کہ نہیں، خیر ساڈی جھولی نہیں پا دے کہ اسی آزمائشاں تو بچ جائیے۔
برکتاں انیاں پا دے کہ کسی کو منگنا نہ پوے، کسی کے نیوا نہ ہونا پوے۔ یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا